ہم دونوں نے ایک ساتھ 9 سال ایک ہی دفتر میں نوکری کی تھی۔ دوستی ہونے کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ ہم دونوں کی نشستیں آگے پیچھے تھیں اور برانچ بھی ایک ہی تھی۔ وہ ہر لحاظ سے ایک اچھا آدمی تھا، بس ایک خرابی تھی جسے میں شروع میں مذاق سمجھا، لیکن پھر جب اسے سنجیدہ دیکھا تو مجھے کچھ چڑ سی ہونے لگی۔ اس کے پاس دفتر کے ہر شخص کی ریٹائرمنٹ کا حساب تھا۔ ہر ماہ وہ صرف اسی دفتر کے نہیں، ہیڈ کوارٹرز کے ریٹائر ہونے والوں کے نام بھی بتاتا۔ یہ اصغر صاحب، ارے بھائی وہی جو یہاں آڈٹ ٹیم کے ساتھ آئے تھے، 9 ستمبر کو ریٹائر ہو رہے ہیں اسی سال۔ وہ خوشی سے تمتماتے چہرے کے ساتھ مجھے مطلع کرتا۔ مجھے اصغر صاحب کی صورت تک یاد نہیں تھی۔ میں کہتا، ہوگا یار، ہمیں کیا؟ وہ سنجیدہ ہو جاتا اور کہتا ہے، تمہیں کیا؟ ارے تمہیں اس بات کی ذرا بھی فکر نہیں کہ میں اس طرح سینیارٹی لسٹ میں 11ویں نمبر پر آ جاؤں گا؟ اس کے بعد نعیم کا نمبر ہے، پھر بشیر اور پھر سہیل۔ یوں سمجھو اگلے 6 سال میں تو یہ تینوں گئے۔ وہ ہنس کر کہتا، پھر کیا ہوگا؟ میں غصے سے پوچھتا۔ وہ ہنستا اور خلا میں دیکھ کر کہتا، سہیل کے بعد احمد صاحب، اور پھر میرے مینیجر بننے میں فقط 2 سال رہ جائیں گے، صرف 2 سال۔ اور اس میں کتنا وقت لگے گا؟ میں پوچھتا۔ وہ ہنس کر چٹکی بجاتا، 11 سال، صرف 11 سال۔ دیکھو میں ابھی 35 کا ہوں، 11 سال کے بعد 46 کا ہوں گا، 14 برس ہوں گے میرے پاس۔ اس دوران ترقیاں ہونا بند تو نہیں کر دی جائیں گی؟ ہو سکتا ہے آپ کا بھائی ایم ڈی تک جا پہنچے۔ ڈی ایم ڈی کی پوسٹ تو خیر کہیں گئی ہی نہیں۔ مجھے بیرون ملک ایک اچھا موقع مل گیا اور میں چلا گیا۔ شروع میں کچھ خط و کتابت ہوئی، 2-4 مرتبہ فون پر بھی بات ہوئی، لیکن دھیرے دھیرے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ کبھی چھٹی پر آتا تو اتنا وقت ہی نہ ہوتا کہ پرانے دفتر کے ساتھیوں سے مل سکوں۔ اس مرتبہ بھی شاید ایسا ہی ہوتا۔ میں صدر میں گرم موزے تلاش کر رہا تھا، ایک موڑ مڑا تو وہ سامنے سے نکل آیا۔ ہم بہت گرم جوشی سے ملے۔ وہ مجھے قریب ہوٹل میں لے گیا۔ پرانے قصے چھڑ گئے، لیکن اس کی دفتری ساتھیوں کی ریٹائرمنٹ کی فہرست والی عادت نہیں گئی تھی۔ وہ بولا، دیکھو میرا حساب کیسا درست بیٹھا۔ میں اس وقت سپروائزر ہوں، نعیم اگلے ماہ ریٹائر ہو رہا ہے، بشیر بھی 60 کو پہنچنے والا ہے۔ یوں سمجھو کہ یہ 2-3 مہینے کے فرق سے جائیں گے۔ سہیل البتہ 2 سال اور نکالے گا، اور پھر احمد صاحب میرے رستے میں کچھ سال کھڑے رہیں گے۔ پھر تمہارے بھائی کا نمبر ہے۔ تم پردیس میں جہاں بھی ہو، جیسے ہی 2003 کی 17 جون آئے، سمجھ لینا تمہارا یار مینیجر کی کرسی پر بیٹھ چکا ہے۔ جدا ہونے سے پہلے میں نے وعدہ کیا کہ واپسی سے پہلے ایک مرتبہ اس کے گھر ضرور آؤں گا۔ 3-4 دن گزر گئے۔ 6:30 بجے مجھے بیوی نے سوتے سے جگایا اور بتایا کہ پرانے دفتر سے کلیم صاحب کا فون ہے۔ میں پریشان ہو گیا۔ کلیم صاحب بتا رہے تھے کہ رات اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا۔ ابھی 3-4 دن پہلے ہی تو ہم ملے تھے۔ میں اس کے جنازے میں شامل ہوا۔ جب اسے قبر میں اتار رہے تھے تو میرے عقب میں کھڑے 2 آدمی دھیمی آواز میں باتیں کر رہے تھے، جیسے کہ ہمارا دستور بن گیا ہے۔ ایک صاحب بولے، آپ فکر نہ کریں، 1 ہفتے میں آپ کا کام ہو جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں نے دوسری آواز سنی، یعنی 24 تک؟ آج 17 ہے نا، یعنی میں سمجھوں۔ میں نے مٹی کے ڈھیر کی طرف دیکھا جو تیزی سے ابھر رہا تھا۔ مجھے وہ پرامید چہرہ دکھائی دیا جو چند روز پہلے میرے سامنے بیٹھا، 2-3 سال بعد آنے والی اسی تاریخ کا حوالہ کر دے رہا تھا، اور جس کے انتظار میں اس نے نہ جانے کتنے برس گزار دیے تھے۔